آپ کا نام؟ پلوشہ سعید۔ اچھا انوشا بہن، آج پریس کلب کے باہر اتنی عوام اکٹھی ہوئی ہے اور اس عوام کا اکٹھے ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان فلسطین میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسرائیل جو کہ ایک یہودی ریاست ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہودی کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے، اور یہودیوں کے خلاف ہم جتنا ہو سکتا ہے احتجاج کریں اور اس کے بعد پروٹیسٹ کریں، ہمارا حق بنتا ہے۔ فلسطین میں جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیے، فلسطین میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے نا، فلسطین کا معاملہ ایک مسلم امہ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ صرف مسلم رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ آپ یونائٹڈ نیشنز میں بات کرتے ہیں نا سو کال ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی، تو آپ کو کشمیر اور فلسطین کی میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، جب بھی کسی مسلمان ملک پہ جو ہے وہ بدترین ریاستی دہشت گردی کی جاتی ہے، تو یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے اور انہوں نے جتنی اپنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں نا، یہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا بچہ مرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ورنہ غزہ میں اور جو فلسطین میں پچھلے 11 دنوں سے بدترین ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح سے عورتیں اور بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ وہ بچے ان کو نظر نہیں آتے۔ ان کے ہاں جو ہے وہ اینیمل رائٹس وائلیشن ہو جاتی ہے، جب ان کے یہاں کوئی کتا مرتا ہے تو وہ جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا پورا سامنے آ جاتا ہے، اور یہاں پہ وہاں پہ بلیک لوگوں کے ساتھ کچھ برا کیا جاتا ہے تو وہ باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو اتنے بچے پچھلے 11 دنوں سے شہید ہو رہے ہیں، جن عورتوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، وہ ان کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم بیسکلی آج یہاں باہر نکلے ہیں اپنے فلسطینی بہن اور بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم دکھ کی اس گھڑی میں اور مشکل کی اس گھڑی میں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ایک پبلک میں ہے، ایک اس لیول پہ آ کے اس لیول پہ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ کسی ظلم کو، کسی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی ضرورت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، تو کم از کم دل میں برا محسوس کرو، اور برائی کو دل میں برا محسوس کرنا جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ اس کو ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، مطلب ہم گورنمنٹ میں یا ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں، ہم تو پبلک لیول پہ ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جہاد باللسان کریں، اپنی زبان سے جہاد کریں، ہم باہر نکلیں، ہم یہ کہیں کہ ہم اس برائی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی پیسفل پروٹیسٹ کریں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں، اور جو انٹرنیشنلی دنیا کو بتائیں کہ بھئی یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، ایک زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ظلم و زیادتی صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اچھا، اگر آج پاکستان بھارت کے اوپر یہی ظلم و زیادتی کرتا تو اقوام متحدہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیتی، مگر اسرائیل جو ایک یہودی ریاست ہے، اس کے ظلم اور زیادتی کے اوپر اقوام متحدہ ابھی تک خاموش ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ، جو شخص مسلمان ہے اس کو غیر مسلم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد ہے؟ آج اقوام متحدہ خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے، اقوام متحدہ کی بات کریں نا، تو جیسے اقوام متحدہ کو تو میں کہوں گی کہ یہ ہے ایک منافقت ہے، ایک منافقت کا پلندہ ہے، جنہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے صرف اور صرف اپنے حقوق کو، یہ جو ہے ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کو مسلمانوں سے کوئی غمدردی نہیں ہے۔ اگر ان کو مسلمانوں سے ہمدردی ہوتی ہے، کبھی 1947 میں پیلسٹائن کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات نہ کرتے، کبھی یہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اتنی غیر منصفانہ فیصلے نہ کرتے۔ تو جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ امت کے قلب میں گھسایا گیا ایک خنجر ہے، اور ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو ہم تو جو ہے وہ پاکستان نے تو 1947 سے اب تک اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور دنیا کے کوئی 162 کنٹریز ہیں جو اس دنیا میں، ان میں سے 33 ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان میں سے پاکستان ایک ہے، 29 کنٹریز اور ہیں، مسلم کنٹریز ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو المیہ یہ ہے کہ ترکی اور متحدہ عرب امارات اور اس کے علاوہ ایران، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے تھے، لیکن اب آ کے اگر انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے، جیسے ایران کی طرف سے بھی ہمیں ایک بڑی آواز نظر آئی ہے، ایک نڈر اور بے خوف آواز نظر آئی ہے پچھلے 11 دنوں میں، ہمیں ترکی کی طرف سے ایک اچھا سٹینڈ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے میں اپریشیٹ کروں گی کہ کم از کم دیر سے ہی صحیح، لیکن کم از کم ان کی غیرت جاگی ہے، ان کو نظر آیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ عرب ممالک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ دبئی جو کہ اپنے عوام کو کہہ رہا ہے کہ چلو چلو اسرائیل گھومنے چلو، ایک مسلم ممالک ہوتے ہوئے اس طرح کے نعرے لگانا دبئی میں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا رونے کا دن ہے؟
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے وہ جو ایک ویڈیو آ رہی تھی جس میں وہ روڈ کے اوپر وہ ایک بڑی تصویر لگی ہوئی ہے اور جس میں وہ اسرائیل کی اس موقع پہ جب دنیا کے جذبات اتنے گرم ہیں اور وہ جو ہے وہ اسرائیل جانے کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہی المیہ ہے کہ جو مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں, ہماری فرقہ واریت ہے, ہمارا اتحاد نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ کیا یہی ہے, وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والے پالیسی انہوں نے اپنائی ہے, ہمیں جو ہے وہ الگ کیا. آپ کی بات کاٹوں گا, سوری. آج سے 300 سال پہلے اسرائیل اور یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان جب آپس میں جڑ جائیں تو ان کو توڑنا بہت مشکل ہے, ان کو آپس میں لڑا کے توڑیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کی کوئی چال ہے یا دبئی خود یہی چاہتا ہے؟ دیکھیے اسرائیل کی چال ہی ہو سکتی ہے جس نے عرب کنٹریز کے ساتھ انہوں نے تعلقات بحال کیے ہیں اور جس نے پچھلے کچھ عرصے میں جس طریقے سے وہ اپنے روابط مضبوط کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, تو اس میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم امت میں سے, کیونکہ سعودی عرب ہمارا ایک کیونکہ خانہ کعبہ وہاں ہے, ہمارے مسجد اقصیٰ کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا قبلہ اول ہے, لیکن ہمارا جو ابھی قبلہ ہے, جو ہمارا مین ایک پوری جڑ ہے مسلمانوں کی, وہ تو سعودی عربیہ میں ہے. تو اب سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات اسی لیے مضبوط کر رہے ہیں کہ کل کو اگر ہم پیلسٹائن کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں یا کل کو اگر ہم اپنی یہ یہودی دہشت گردی آگے بڑھاتے ہیں تو کم از کم سعودی عربیہ ہمارے ہاتھ میں ہو کہ مسلمانوں کا جو ایک مین گڑھ ہے اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں. تو یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے.